عرب تحریکوں کی حالیہ صورتحال۔ تحریکیں اور انقلاب تاریخ کے بہتے دھارے کے ساتھ آزادی اور انسانی وقار کی بحالی کی طرف مسلسل خونی سفر کرتے رہتے ہیں۔ بشار الاسد اپنے ایرانی اتحادیوں اور فرقہ پرست ملیشیاؤں کی مدد سے شامی عوام سے 6 سالہ جنگ لڑنے کے بعد بھی اس جنگ کے خاتمے یا شام میں تبدیلی کا دور دور تک امکان نہیں، مگر انسانی جانوں کے ضیاع اور تباہی نے مزید مایوسی کو جنم دے دیا ہے۔ ان وجوہات کو شمار کرنا مشکل نہیں جو شام کو اس طرف لے کر گئیں، اور نہ ہی اس کے ذمہ داران کا تعین کرنا ناممکن ہے جو شہروں، قصبوں اور سب سے بڑھ کر معصوم جانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں۔ شامی انقلاب دیگر عرب انقلابات کی طرح کسی ایک پارٹی، طلسماتی اثر رکھنے والے رہنما یا گروپ کی پیداوار نہیں، بلکہ شامی عوام عرب بہار کے ماحول میں رضاکارانہ طور پر ایک ساتھ سڑکوں پر نکلی۔ شامی فوج کی مخالفت اور اس کے مظالم کا جواب دینا ایسا فیصلہ تھا جو کسی ایک اپوزیشن پارٹی یا کارکنان کے گروپ نے نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ بتدریج اس انقلاب کا حصہ بنتے گئے۔ عوامی مسلح بغاوت ریاستی اداروں کی سربریت اور ظلم کا براہ راست رد عمل تھی۔ 2 سال بعد القاعدہ اور داعش بھی اس انقلاب کا حصہ بن گئے، مگر یہ انقلاب ویسی متحد قیادت نہ پا سکا جو کہ اپنے مقاصد کا تعین کر پاتی۔ پہل اس کا مزاج اصلاح پسندانہ تھا، جس کا مقصد سیاسی، سماجی اور معاشی تبدیلی تھا۔ 2011 کے دوران عرب قیادت اور ترکی نے دخل اندازی کرتے ہوئے بشار کے اطوار تبدیل کروانے کی کوشش کی، مگر ایسی تمام کوششوں پر بشار کی روونیت نے پانی پھیر دیا، کیونکہ اس پر دوسری طرف ایران اور حزب اللہ کا بھی دباؤ تھا جو اپنے مفادات کی خاطر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ امریکہ نے بھی خاموش تماشائی رہ کر بشار کے ناجائز فیصلوں اور وحشیانہ اقدامات کو اندرون خانہ تقویت فراہم کی، جو کہ اس خطے میں حالات کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اسی سے ملتی جلتی صورتحال امریکی ایما پر مصر میں بھی پیدا کی گئی، جب حسنی مبارک کے دور اقتدار کے خاتمے، آئینی ریفرینڈم، پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کے بعد جب ملک جمہوری تبدیلی کے راستے پر گامزن ہو گیا، تو اس انقلابی تحریک کو فوجی بغاوت کے ذریعے روک دیا گیا۔ اس بغاوت نے نہ صرف سیاسی تبدیلی کے سفر کو روک دیا، بلکہ مصر کو ایک اور بدترین آمریت کے دور میں دھکیل دیا۔ ریاست نے اپنے مخالفین کو وحشیانہ طور پر دبانے اور ستانے کی پالیسی اختیار کی۔ منتخب صدر محمد مرسی، سیاسی رہنما، کارکنان اور ہزاروں مصری شہری پابند سلاسل کیے گئے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔